السلام علیکم جی، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو میں اس وقت بیٹھا ہوں UK میں گیٹوک ایئرپورٹ پہ، اور جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ میں آپ کے لیے ایک ویڈیو بنا دوں گا کہ آپ UK جو ہے وہ کس طرح آئیں اور کیا گائیڈ ہے۔ تو جی میں UK آیا ہوں دبئی سے، اور میرے پاس UK کا ویلڈ 6 منتھ کا ویزا ہے، اور ملٹی انٹری ہے۔ میں کافی دفعہ جتنی دفعہ مرضی آ سکتا ہوں جا سکتا ہوں۔ تو آپ کیسے آئیں میں آپ کو بتا دوں۔ سب سے پہلے تو آپ کو UK کا ویزا چاہیے۔ UK کا ویزا آپ دبئی سے کیسے اپلائی کر سکتے ہیں؟ آپ کے پاس بینک اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے، آپ کے پاس ہوٹل بکنگ ہونی چاہیے، آپ کے پاس فائنینشیل مینز جو بھی ہیں آپ کے وہ آپ ان کو شو کرائیں گے، آپ کے پاس UAE کا ویلڈ ویزا ہونا چاہیے ریزیڈنس، اور آپ کے پاس کمپنی کی NOC ہونی چاہیے، اور آپ کے پاس بکنگ ہونی چاہیے ایئر لائن کی ٹریول بکنگ، وہ آپ کے پاس ویلڈ ہونی چاہیے۔ تو پھر آپ کریں گے کہ آپ اس کو VFS کے تھرو اپلائی کریں گے، تو وہ ایکسیپٹ کریں گے یا ریجیکٹ کریں گے، یا آپ کو لگ جائے گا یا نہیں لگے گا۔ اس کے بعد سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ آپ جو ہیں وہ ابھی میں آپ کو کمپیریزن بتا دوں ہیتھرو ایئرپورٹ اور گیٹوک ایئرپورٹ کا۔ لندن کے اندر جو بڑے ایئرپورٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہیں وہ ہیتھرو اور گیٹوک ہے، لیکن میں نے جو ٹکٹ بک کروائی تھی وہ ہیتھرو کی نہیں کروائی، میں نے جو ٹکٹ بک کروائی تھی وہ گیٹوک ایئرپورٹ کی کروائی تھی۔ کیوں کروائی؟ کیونکہ مجھے جو ہے وہ 700 درہم سستی مل رہی تھی، اس لیے میں نے پھر گیٹوک کی کروا لی۔ لیکن میں کافی جگہ پہ YouTube پہ آگے پیچھے گوگل کرتا رہا ہوں کہ کون سا ایئرپورٹ اچھا ہے، کیونکہ 700 بچا لینا اچھی بات نہیں ہے، اچھا ایئرپورٹ اور ٹائم سے پہنچنا اچھی بات ہے، اور دور نہ ہو زیادہ۔ لیکن مجھے کہیں بھی کمپیریزن نہیں ملا، تو میں آپ کو کمپیریزن دے دیتا ہوں کہ گیٹوک اور ہیتھرو، کیونکہ میں نے اس کو ایکسپیرینس کیا ہے۔ تو گیٹوک اور ہیتھرو میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ اگر آپ کو ٹکٹ 700-800 درہم سستی مل رہی ہے تو آپ گیٹوک کی کرا لیں، بلکہ گیٹوک اس لیے بھی اچھا ہے کہ گیٹوک کے اوپر بہت رش نہیں ہے۔ اگر آپ ہیتھرو ایئرپورٹ پہ جائیں گے تو ہوں گے تو آپ سینٹرل لندن میں، لیکن پھر بھی آپ کو ٹرین لے کے ہی جانا پڑے گا۔ اگر ہوٹل پہ جائیں گے آپ کو ٹرین لے کے جانا پڑے گا۔ گیٹوک پہ ہیں پھر بھی ٹرین لے کے جانا پڑے گا۔ گیٹوک پہ ہوں گے تو آپ کو ٹرین میں کچھ آدھا گھنٹہ زیادہ بیٹھنا پڑے گا، مطلب ایک دفعہ آپ ٹرین میں بیٹھ کے تو آدھا گھنٹہ اور بیٹھ لیجیے گا، 700-800 درہم بچے گا۔ اور اگر آپ ہیتھرو پہ ہیں تو وہی آدھا گھنٹہ آپ کا امیگریشن کلیئرنس میں لگ جائے گا، کیونکہ ہیتھرو دنیا کا بزیسٹ ترین ایئرپورٹ میں سے ایک ایئرپورٹ ہے، تو وہاں پہ فلائٹس آتی رہتی ہیں، تو آپ کو امیگریشن کلیئرنس میں بہت ٹائم لگے گا، اور وہ تھوڑے اور اسٹرکٹ بھی ہیں امیگریشن والے، انٹری نہیں دیتے اتنی جلدی۔ ہیتھرو میں زیادہ کوشچننگ ہوتی ہے، تو آپ ہیتھرو ضروری نہیں ہے ہیتھرو کروانا، آپ گیٹوک ایئرپورٹ بھی بک کروا کر ایزی آ سکتے ہیں۔ تو میں نے جی گیٹوک ایئرپورٹ جو ہے وہ بک کروایا تھا۔ میرے پاس جو میری ٹریول تھی وہ 7 ڈیز کی تھی، 7 ڈے کی میری ٹرپ تھی۔ تو 7 ڈے کا میرے پاس ہوٹل کی جو بکنگ تھی وہ میں نے پرنٹ کر کے ساتھ رکھی ہوئی تھی، میرے پاس ٹکٹ پرنٹ کر کے میں نے رکھی ہوئی تھی، میرے پاس اس کے بعد جو ویکسینیشن سرٹیفکیٹ ہے وہ میں نے پرنٹ کر کے رکھا ہوا تھا۔ تو UAE سے تو انٹری پہ مجھے کسی نے کچھ نہیں پوچھا۔ یہ میں کوشچن آپ کو سوال اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہت لوگوں کے بہت سارے کوشچن ہوتے ہیں کہ یار یہاں سے جاتے ہوئے تو کوئی نہ پوچھے، کیونکہ آپ نے ٹک ٹاک پہ دیکھا ہوگا کیونکہ آپ نے ٹک ٹاک پہ دیکھا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں یار ویزے لگ جاتے ہیں لیکن پھر وہ انٹری نہیں دیتے، پھر وہ کہتے ہیں جی ویزے لگ جاتے ہیں تو وہ ایئرپورٹ سے انٹری نہیں دیتے، یا کنٹری میں پہنچ جاتا ہے بندہ ادھر سے ہی واپس ڈپورٹ کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے میں آپ کو یہ سب چیزیں بتا دوں، اگر آپ میری ویڈیو دیکھ لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بندہ ہو گیا ہے، اس کا ایکسپیرینس ہو گیا ہے، تو اس سے آپ سیکھ سکتے ہیں۔ تو دبئی ایئرپورٹ پہ تو مجھے کسی نے کچھ نہیں پوچھا۔ ایمریٹس ایئر لائن کی میں نے کوئی ٹکٹ بک کروائی تھی، آپ کسی بھی ایئر لائن کی کروا سکتے ہیں، جو سستی آپ کو ملتی ہے آپ کروا لیں بک، مجھے وہ مل رہی تھی میں نے وہ کروا لی۔ ہیتھرو آئیں گیٹوک آئیں آپ کی مرضی ہے، میں نے ان کا کمپیریزن آپ کو بتا دیا کہ کیا ہوگا۔ اس کے بعد ہے جی دبئی میں مجھے کسی نے کچھ نہیں پوچھا کہ آپ کیوں جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو، کتنے دن رکو گے، کیا رکو گے، کچھ بھی نہیں۔ میرا پاسپورٹ دیکھا ہے، ویزا لگا ہوا دیکھا ہے، دیٹس اٹ۔ انہوں نے کوئی ہوٹل بکنگ نہیں پوچھی، کوئی مجھے نہیں پوچھا آپ کس کے پاس رکو گے، کیا کچھ بھی نہیں مجھے ایمریٹس ایئر لائن نے پوچھا۔ اور میری جو چیک ان تھا وہ بھی آن لائن تھا، مطلب آن لائن چیک ان میں مجھے کون کیا پوچھے گا۔ امیگریشن کلیئرنس جو ہے وہ میں نے بھی آن لائن کی تھی اسی وقت، مطلب جو گیٹس ہیں ان سے میں نے انٹری لی تھی، تو اس وقت بھی مجھے کچھ بھی نہیں، کوئی بھی نہیں پوچھا کسی نے۔ اس کے بعد جو تھرڈ چیز آتی ہے وہ ہے میں یہاں پہ اترا ہوں، 7-7.5 گھنٹے کی جو ہے وہ فلائٹ ہے، 7.5 گھنٹے کی فلائٹ کے بعد میں یہاں پہ اترا ہوں۔ تو یہاں پہ اتر کے ڈائریکٹ امیگریشن کی لائن میں لگے ہیں۔ تو امیگریشن کی لائن والوں نے مجھ سے چیزیں پوچھی ہیں، کچھ 7-8
5 منٹ تو انہوں نے مجھے ضرور کھڑا کیا ہے. آن اینڈ آف لوگوں کو کھڑا کر رہے تھے, ڈفرینٹ نیشنلٹیز تھیں, مکس تھے, کچھ پاکستانی تو مجھے نظر نہیں آیا ادھر. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کب آئے ہیں, کیوں جا رہے ہیں, یو کے کیوں آئے ہیں. تو میں نے کہا میں گھومنے پھرنے آیا ہوں. اس کے بعد انہوں نے پوچھا آپ کہاں رکیں گے. میں نے کہا یہ ہوٹل ہے میرے پاس, ادھر رکیں گا. انہوں نے کہا ہوٹل بکنگ دکھائیں. میں نے ہوٹل بکنگ دکھائی. انہوں نے کنفرم ہوٹل بکنگ جو ہے وہ چیک کی میرے سے. تو اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ آپ کے پاس کرنسی ہے یا نہیں ہے. تو میں نے بتایا ہاں جی میرے پاس کرنسی ہے. یہ نہیں پوچھا انہوں نے کہ کتنے پاؤنڈ ہیں آپ کے پاس, کتنے نہیں ہیں. اور اس نے پوچھا آپ کے کون کون سے کنٹری میں پہلے گئے ہیں. پھر انہوں نے وہ بتایا کہ اس کنٹری میں پہلے گیا ہوں. پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ یو اے میں دبئی میں کیا کرتے ہیں. وہ میں نے بتایا کہ میں دبئی میں کیا کرتا ہوں. اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ آپ اس کے بعد کہاں جائیں گے, واپس یو اے میں واپس جائیں گے یا اس سے آگے کسی اور کنٹری میں جانا ہے. تو میں نے کہا نہیں میری 7 ڈے ٹرپ ہے, میں اس کے بعد دوبارہ واپس جا رہا ہوں. اور ہوٹل بکنگ جو ہے وہ میں نے پرنٹ کر کے رکھی ہوئی تھی, لیکن وہ میں نے اس کو پوچھا کہ بولا میرے پاس موبائل میں ہے. تو وہ بلکہ ٹھیک ہے موبائل میں دکھا دو. اس کے بعد پھر وہ انہوں نے ریٹرن جو ٹکٹ تھی وہ بھی میری کنفرم چیک کی تھی. ریٹرن ٹکٹ کی میرے پاس کاپی نہیں تھی, میرے فون میں ہی تھا. وہ بھی میں نے دکھایا کہ میرے فون میں, وہ بولتے ہیں نو پرابلم. تو آپ اگر پرنٹ نہیں بھی ساتھ لے کے جاتے تو کوئی ایشو نہیں ہے, آپ اپنے فون کے اندر ہی دکھا سکتے ہیں. اس کے بعد جی آپ اتریں گے گیٹوک ایئرپورٹ سے تو آپ کو ملے گی ٹرینس. ٹیکسی بالکل نہ لیں. ہاں اگر آپ کے پاس بہت پیسے ہیں, آپ نے ٹیکسی لگانی ہے تو پھر پری بک کر لیں. booking.com سے آپ ٹیکسی ہمیشہ پری بک کر لیں. ایک تو وہ آپ کو سستی ملے گی, دوسرا آپ جو ہی آئیں گے وہاں پہ کھڑی ہوگی. کبھی بھی ایسا نہ کریں کہ آپ نے ٹیکسی لینی ہے تو جی ادھر پہنچ کے تو ایئرپورٹ سے لے لیں گے, کوئی ملے گی تو لے لیں گے. ایسا نہ کریں. booking.com سے پری بک کر لیں, اور جب یہاں پہ آئیں گے وہ ٹیکسی آلریڈی کھڑی ہوگی. تو میں نے تو ٹیکسی نہیں لی, میں نے ٹرین لی ہے. ٹرین ڈائریکٹ آپ کو آپ کے ہوٹل پہ پہنچائے گی. اس کے بعد ٹرین لیں. ٹرین جو ہے وہ آپ کو آپ بورڈز کی طرف دیکھیں, یا کوئی اگر گڑھا ہے تو اس سے پوچھ لیں کہ ٹرین کی سائڈ پہ جو ہی آپ مطلب آپ جو ہی باہر نکلیں گے, ارائیول سے باہر نکلیں گے ایئرپورٹ کے سامنے ہی نشان نظر آئے گا کہ ٹرینس ٹو دا ٹرینس. ٹرین چلے جائیں, ٹرین کی طرف آپ جائیں گے تو اس کے بعد آپ کو گوگل میپ لازم چاہیے. تو جو سم ہے وہ آپ کو ملے گی 25 پاؤنڈس میں, 30 GB اس کا ڈیٹا ہوتا ہے. تو آپ ایئرپورٹ سے سم ضرور لے لیں. آپ انتظار نہ کریں کہ باہر جا کے سستی ملے گی. باہر سے 15 پاؤنڈ کی ہے, اور اگر آپ یہاں سے لیں گے تو 25 پاؤنڈ کی ہے. تو آپ کو گوگل میپ چاہیے ہی چاہیے. اگر آپ نے لندن میں ٹریول کرنا ہے تو آپ کو گوگل میپ لازمی چاہیے. گوگل میپ نہیں ہوگا تو آپ کہیں نہیں پہنچ سکیں گے پھر. تو میں نے سم وہیں سے خرید لی تھی. خریدنے کے بعد میں نے سیدھا گوگل میپ کیا, اپنا جو ہوٹل ہے ہوٹل کا نام لکھا گوگل میپ پہ. تو ڈائریکٹ مجھے سب ٹرینس کا پتہ چل گیا, کون سے پلیٹ فارم میں جائے گی, کتنی ٹائم میں جائے گی, کب پہنچے گی, سب میں نے پتہ چل گیا ادھر. تو میں نے وہی فالو کیا. فالو کر کے میرا ایئرپورٹ گیٹوک سے 1 گھنٹے کے فاصلے پہ تھا, اور جو ہیتھرو تھا وہ 45 منٹ کے فاصلے پہ تھا. تو کوئی خاص فرق تو نہیں ہے. تو میں ہوٹل پہنچ گیا. ہوٹل جا کے جو میں نے سامان وغیرہ رکھ دیا. اس کے بعد بس آپ کو اگر آپ نے لندن میں گھومنا ہے تو آپ صبح اٹھیں اور جلدی, کیونکہ میں تو سردیوں میں آیا ہوں. تو سردیوں میں 7-8 بجے جو ہے وہ 8 بجے اندھیرا ختم ہوتا ہے, وہ اندھیرا ہی رہتا ہے. اور 8 بجے لے کے شام 5 بجے 5:30 بجے پھر اندھیرا ہو جاتا ہے. تو دن آپ کے پاس کم ہوتا ہے. تو آپ گوگل میپ لگائیں. گوگل میپ لگانے کے بعد آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں. تو جی میرا جو ہوٹل تھا, دوسرا جو ہوٹل میں کافی ڈھونڈتا رہا ہوں کہ میں کس جگہ پہ ہوٹل ہوں جو مجھے سینٹرل لندن کے اندر ملے. آپ پرائس کمپیئر کر لیجیے گا. مجھے جو ہے وہ ہوٹل ملا 3400 درہمس میں, اور 7 ڈیز کے لیے. یہ تھا 7 کنگز میٹرو اسٹیشن کے پاس, 7 کنگ ٹرین اسٹیشن. میں آپ کو جو بولتا ہوں کہ آپ کس جگہ پہ ہوٹل جو ہے وہ بک کریں, کیونکہ جب بندہ دبئی میں ہوتا ہے تو اس کو تو نہیں پتہ کہ میٹرو اسٹیشنز کے نام کیا کیا ہیں اور کس جگہ سے مجھے ایزی ملتی تھی. جو ہی میں ہوٹل سے نکلتا تھا میرے سامنے ہی میٹرو اسٹیشن تھا. لیکن پھر بھی مجھے ایوری ڈے 15 پاؤنڈ درہم کا 15 پاؤنڈس کا مجھے ایوری ڈے ٹکٹ لینا پڑتا تھا. آپ ڈیلی ٹکٹ لیں وہی ٹکٹ سب سے اچھا ہے. وہ ٹکٹ لیں گے تو آپ کو سب جگہ پہ لے کے جا سکتا ہے وہ, کسی بھی زون, کیونکہ ان کے 4 زونز ہیں. چاروں زونز کے ڈفرینٹ ٹکٹس ہیں. تو کوئی لوگ آپ کو بولیں گے کہ ایک یہاں پہ اوئسٹر کارڈ ملتا ہے, جیسے دبئی میں نول کارڈ ہے, یہاں اوئسٹر کارڈ ہے, اس میں پیسے ڈالیں اور ڈیلی جائیں. تو ہر ٹرپ آپ کو 3-4 پاؤنڈ میں ملے گی. تو اگر آپ گھومنے پھرنے آئے ہوئے ہیں تو آپ ڈفرینٹ زونز میں جائیں گے تو ڈفرینٹ پیسے آپ کو پڑ جائیں گے. تو بہتر ہے آپ وہ 15 پاؤنڈ کا 14 پوائنٹ سم تھنگ کا آپ کو کارڈ ملتا ہے,
ڈیلی ٹرپ کا، وہ آپ ڈیلی خرید لیں. میں تو ساتوں دن رہا ہوں، ساتوں دن میں نے وہ ڈیلی کارڈز خریدے ہیں. اور ڈیلی کارڈ خرید کے اچھا گیٹ ویک سے جب آپ یہاں ایئرپورٹ سے آپ جائیں گے تو وہیں پہ ہی جب ٹرین اسٹیشن ہے وہاں سے ہی آپ ڈیلی کارڈ خرید لیں. وہ بھی ڈیلی کارڈ آپ کو جس زون میں بھی آپ کا ہوٹل ہے اس زون میں آپ کو لے جائے گا. اور وہ کارڈ آپ کو کیش سے نہیں ملے گا، آپ کے کارڈ سے ملے گا. آپ کے پاس بینک کا کارڈ لازم ہونا چاہیے. بینک کا کارڈ ہوگا تو ایئرپورٹ سے کارڈ ملے گا، کیش سے آپ کو کارڈ نہیں ملے گا. ہاں باہر آپ کو کیش سے کارڈ مل جائے گا، باہر کیش چلے گا. اس کے بعد میک ڈونلڈ، KFC اور جو بھی برانڈز ہیں یہ کیش نہیں لیتے یہاں پہ. تو آپ کے پاس کارڈ ضرور ایک بینک کارڈ ہونا چاہیے جہاں سے آپ پیسے پے کریں. کیونکہ ہم نے کھانا ادھر آ کے زیادہ تر یہی ہے، دیسی ریسٹورینٹ کیش پہ چلتے ہیں، لیکن میک ڈونلڈ، KFC اور جتنے بھی برانڈس ہیں، اسٹار بیکس، کوئی بھی کیش پہ نہیں چلتا، سارے کارڈز ہی لیتے ہیں. تو آپ کے پاس ایک بینک کارڈ بھی ہونا چاہیے. تو آپ وہ ڈیلی کا جو ہے میٹرو اسٹیشن کا جو ٹرین کارڈ ہے وہ خریدیں اور خرید کے آپ اس کارڈ سے جا سکتے ہیں. تو میں ہوٹل کا بتا رہا تھا تو 7 کنگز میں نے ہوٹل لیا. آپ 7 کنگز میں نہ لیں، 7 کنگز تھوڑا سا دور ہو جاتا ہے، تھوڑا سا جو دیسی لوگ ہیں ان کی پراپرٹی میں آ جاتا ہے. تو میری فلائٹ کا بھی ٹائم ہو رہا ہے. تو آپ لیں یا الفرڈ میں یا اسٹریٹفرڈ میں. سب سے اچھی جگہ اگر ہوٹل لینے کی ہے تو وہ اسٹریٹفرڈ ہے، کیونکہ اسٹریٹفرڈ اسٹیشن پہ آپ اتریں گے اسی وقت آپ کو ملے گا ایک شاپنگ مال ہے، اس سے آپ کو ہر چیز مل جائے گی کھانے کی بھی، اور وہ رات 10 بجے تک کھلا بھی رہتا ہے. شاپنگ بھی آپ کو ایزی وہاں مل جائے گی. اسٹریٹفرڈ سے ہی آپ ٹرین چینج کر کے سینٹرل لندن میں جا سکتے ہیں. سینٹرل لندن کی جو اسٹیشن ہے وہ ہے ٹاٹنم کورٹ، وہاں پہ جا سکتے ہیں. سینٹرل لندن میں گھوم سکتے ہیں، لنڈن آئی جا سکتے ہیں سارے. اگر آپ اسٹریٹفرڈ میں رہیں گے تو سارا آپ کے پاس قریب قریب ہے. تو اگر آپ کو ہوٹلس 100 درہم 200 درہم مہنگا مل رہا ہے تو آپ اسٹریٹفرڈ میں لے لیں. لیکن اگر آپ کو 700-800 درہم کا فرق پڑ رہا ہے ہوٹل میں 7 کنگز میں اور دوسری جگہ پہ، تو آپ 7 کنگز میں لے لیں. 7 کنگز میں لے لیں، الفرڈ میں لے لیں، وائٹ چیپل میں لے لیں، کسی بھی جگہ لے لیں تو آپ کو اس جگہ پہ ایزی آپ آ جا سکیں گے. اس کے بعد ہے اگر آپ ہوٹل لے رہے ہیں تو ضرور دیکھیں کہ آپ کے پاس میٹرو اسٹیشن، ٹرین اسٹیشن قریب ہے یا نہیں ہے. کیونکہ اگر وہ آپ کے قریب نہیں ہے تو آپ کو یوز کرنے پڑے گی اگر وہ آپ کے قریب نہیں ہے تو آپ کو ٹیکسی یوز کرنی پڑے گی. اور ٹیکسی بہت بہت زیادہ مہنگی ہے یہاں پہ. جیسے اگر آپ کو ڈیلی کا 15 پاؤنڈ کا پاس ملتا ہے تو ٹیکسی آپ کو ملے گی جی 170-80 پاؤنڈ میں. 70-80 پاؤنڈ کا جو 15 پاؤنڈ آپ ڈیلی لگا رہے ہیں پورے دن کے لیے، ٹھیک ہے. اور ٹیکسی آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ 70-80 پاؤنڈ میں لے کے جائے گی. تو اگر آپ بہت امیر ہیں، پیسے کا نو پرابلم ہے، تو آپ ٹیکسی پہ سفر کریں. پھر تو آپ کا میپ ویپ لگانے کی ضرورت نہیں، بس اوپر جائیں، ٹیکسی روکیں، اس کو بولے اس جگہ پہ جانا ہے آپ جا سکتے ہیں. تو آنے سے پہلے جی آپ گوگل کر لیں، اگر آنے سے پہلے جو بڑی بڑی اٹریکشنز ہیں وہ دیکھ لیں. دوسری چیز ہے میں لنڈن سے بریڈ فورڈ گیا تھا، لیڈز بھی گیا تھا. تو میں نے جو ٹکٹ ہیں وہ یہاں پہ آ کے بک کروائی ہیں. لیکن آپ کو میں یہی بولتا ہوں کہ آپ اپنی ٹکٹس آلریڈی پہلے سے بک کر کے آئیں، کیونکہ سیم ڈے میں اگر ٹکٹ بک کریں گے تو آپ کو 15-20 پاؤنڈ مہنگی ملے گی. تو مجھے تو مہنگی ملی تھی ٹکٹ. تو آپ ایسا کریں کہ آپ نے اگر اپنی ٹرپ کہیں اور کی جانی ہے، لیڈز، بریڈ فورڈ، برمنگھم، کہاں بھی ابھی انہیں جانا ہے، تو آپ اگر لندن ڈائریکٹ اتر رہے ہیں یا مانچسٹر ڈائریکٹ اتر رہے ہیں تو اترنے سے پہلے ہی آپ اپنی ٹرپ کو دیکھ لیں، اس کو پلان کر لیں کہ میں کس کس دن کہاں کہاں جاؤں گا، اور آپ کی ٹکٹ آن لائن آپ بک کر لیں. ٹھیک ہے، آپ آن لائن گوگل میں لکھیں گے ٹرپ ٹو مانچسٹر ٹو لنڈن، لنڈن ٹو مانچسٹر، جو بھی لکھیں گے تو ان کا ٹرین کی جو سائٹ آتی ہے وہ آ جائے گی. minute.com بھی ایک سائٹ ہے ان کی، lastminute.com، اس سے آپ بک کر لیں. اس کے بعد لندن آئی کی ٹکٹ بھی آپ پہلے ہی بک کر لیں، ویسٹ منسٹر کی بھی پہلے بک کر لیں. جس جس جگہ پہ آپ نے جانا ہے، ویسٹ منسٹر جائیں، لنڈن آئی جائیں، اس کے بعد آپ جائیں بکنگھم پیلس جائیں، ہائیڈ پارک جائیں. ہائیڈ پارک کے ساتھ ہی ایک جیسے گلوبل ولیج ہے ہمارا ویسٹ، اس طرح کا ونڈر لینڈ ہے، وہاں جائیں. پھر ان کو گوگل کریں، یا لاسٹ منٹ پہ آپ کو ریور تھیمز کے اوپر جو کروز چلتا ہے وہاں پہ ضرور جائیں. ہوپ آن ہوپ آف بس چلتی ہے، 30 پاؤنڈ میں یہاں پہ ملتی ہے. اگر آپ آن لائن بک کریں گے آپ کو 15-16 پاؤنڈ میں مل جائے گی، وہ آپ کر سکتے ہیں. تو وہ ساری ٹکٹس آپ پہلے ہی بک کر لیں تو بہتر ہے. آپ پہلے بک کر لیں گے تو آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا. اس کے بعد میں ابھی واپس جا رہا ہوں، تو واپسی میں بھی مجھے کچھ انہوں نے پوچھا اور آپ کے لیے ویزا کون سا چاہیے، کتنے منتھ ویزا ویلڈ چاہیے. 3 منتھ. یہاں سے جب آپ واپس دبئی جا رہے ہیں تو آپ کا جو دبئی کا ویزا وہ 3 منتھ کم از کم ویلڈ ہونا چاہیے. اس سے اگر کم ہوگا تو واپس نہیں جانے دیں گے.
شاید ادھر سے آپ کو آنے دے دیں، ادھر سے واپس نہیں پھر جانے دیں گے۔ تو امید ہے جی میں نے سم اپ کر دیا ہوگا، کچھ بات رہ گئی ہے تو دوبارہ میں ویڈیو میں بتا دوں گا۔ تو یہی تھا جی میرا لنڈن کا ٹرپ۔ اگر اور آپ کو کوئی کویشچن پوچھنے ہیں یا لنڈن کے بارے میں کوئی چیز جاننی ہے تو آپ مجھے میسیج کر سکتے ہیں، کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اور آپ کا بہت شکریہ اگر آپ نے یہ پوری میری ویڈیو دیکھی ہے۔ اسی طرح میرے چینل کو لائک کریں، اس کو سبسکرائب کریں اور لوگوں تک شیئر کریں۔ دوبارہ ملتے ہیں کسی نئے ولاگ میں۔ تھینک یو سو مچ۔